فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی. تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، یہ ہے ان کی وشفل تھنکنگ کا بیان. وہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. انہوں نے اپنے ہاں اس کو جو ہے وہ لازم کر لیا کہ ہم ہی ہم ہیں. فرمایا جا رہا ہے ان کی خواہشات کا معاملہ ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنی دلیل لاؤ اگر تم واقعتاً سچے ہو. محض تمناؤں سے نہیں ہوتا، دلیل کی ضرورت ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا، جس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، سرنڈر کر دیا، وہو محسن، اور وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب حکم کیا آگے اللہ کا؟ آخری رسول آگے، ان کو مانو، ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو، پابند ہو جاؤ، تب واقعتاً تم اللہ کے ہاں کامیاب ہو سکو گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً سرنڈر کرنے کی، مسلم بننے کی، فرما بردار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا نصارہ کسی حقیقت پر نہیں. وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی حقیقت پر نہیں. وہم یتلون الکتاب، اور وہ کتاب پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں. عجیب بات ہے، جب مسلمانوں کی دشمنی کی بات آ جائے تو یہ ایک ہو جاتے ہیں. پہلے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہودی نصرانی جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. اب کیا ذکر آ رہا ہے؟ یہود کہتے ہیں نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، نصارہ کہتے ہیں یہود کی کوئی حیثیت نہیں. اصل مسئلہ ہے کہ آپس میں بھی ان کی نفرتیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. اشارت ہو رہا ہے، ارشاد ہوا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے. یہ اشارہ مشرکین کی طرف. مشرکین کہتے ہیں ہم ہی ہم ہیں، یہود کہتے ہیں ہم ہی ہم ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم ہی ہم ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا اس بات میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. یہ کر رہے ہیں آج، جو کچھ دعوے کر لیں بالآخر اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، سارے دعووں کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا. اگلی آیت کریمہ میں مشرکین مکہ کے تعلق سے ایک ذکر آیا جنہوں نے نبی مکرم علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ کرام کو ہجرت پر مجبور کر ڈالا تھا اور اس گھر سے، بیت اللہ شریف سے روکا تھا جس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ اللہ کی عبادت ہو، مگر وہاں تو مکہ مکرمہ جو 13 برس حضور نے گزارے بتوں کی گندگی رکھی ہوئی تھی، وہاں سے ہجرت کرائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس پس منظر میں اگلی آیت کو ذہن میں رکھیے گا. فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی مساجد سے روکا أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کی ویرانی کی اس نے کوشش کی. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے گھروں سے روکے اور اللہ کے گھروں کی ویرانی کی کوشش کرے، معاذ اللہ. وہ مشرکین مکہ بیت اللہ سے روکا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام کو اور ہجرت پر مجبور کیا. ان مشرکین کا ذکر بھی آ رہا ہے. البتہ ذہن میں رکھیے سورۃ البقرہ مدنی دور میں نازل ہوئی. مشرکین مکہ تو مکہ میں ہیں، لیکن مدینہ شریف آ کر مسلمانوں کو قوت مل رہی ہے اور کل قتال فی سبیل اللہ کا حکم بھی آئے گا. پھر بدر سے لے کے فتح مکہ کے معاملات پورے ہوں گے اور بتوں کی گندگی سے بیت اللہ کو صاف بھی کیا جائے گا. وہ گفتگو آگے آتی رہے گی انشاءاللہ. البتہ بتایا گیا اللہ کی مساجد کے بارے میں ایک ادب، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے حق نہیں تھا کہ وہاں داخل ہوتے سوائے اس کے کہ ڈرتے ہوئے. اللہ کے گھروں میں جاؤ تو اللہ کی خشیت بھی دل میں ہو اور اللہ کے گھروں کا ادب اور احترام کرو، مساجد کا، ان کی ویرانی کی در پہ نہ ہو جاؤ. خوف رکھنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی حرکت کی تو اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. آگے جب ہم دوسرے پارے کا آئندہ کل انشاءاللہ تعالیٰ مطالعہ کریں گے تو تحویل قبلہ کا موضوع آئے گا، شفٹنگ آف قبلہ، بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنایا گیا. اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، اس کے لیے گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے، پہلے سے ذہن بنایا جا رہا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رخ انور کو پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا،
خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، وہ تو پاک ہے۔ یہ وہ نصارہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا معاذ اللہ، ان کی بھی نفی کی جا رہی ہے۔ اور وہ مشرکین مکہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں معاذ اللہ قرار دیا، ان کی بھی نفی کی جا رہی۔ اللہ کو اولاد کی کیا حاجت؟ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ بدیع کے مفہوم میں عدم سے وجود میں لانا، یہ کائنات نہیں تھی اور اللہ نے پیدا فرمائی۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ اللہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے اور کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس وہ اللہ اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہمارے اعتبار سے وقت لگے گا، لیکن اللہ کا معاملہ تو کیا ہے کہ کن اور فیکون کا معاملہ ہو جائے۔ بچہ بھی اللہ ہی کے حکم سے پیدا ہوتا ہے، مگر ماں کے بطن میں 8-9 مہینے وہ گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ وقت ٹائم ٹیکنگ تو ہے، لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ کن فیکون، اس کی شان۔ آج ہم مشکلات میں ہیں، مصائب میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ تو قادر ہے نا، اس سے مانگیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ اب اختتام پر یہ ہمارا آخری سیگمنٹ بھی ہے، ہم دعا بھی کریں گے۔ اللہ تو کن کا، یہ فیکون کا معاملہ، اللہ چاہے تو اس کرونا وائرس کی تاثیر ختم کر دے، اس وبا کو ختم کر دے، سارے مشکلات کو آسان فرما دے، اور رحمتوں والا مہینہ بھی ہے۔ خوب مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کی شان کن فیکون۔